بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں کسی بھی ضرورت مند انسان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے آس پاس کوئی فقیر آئے اور آپ اس کو جیب سے پیسے نکال کر دیں، لیکن اس فقیر کے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ سے کہیں زیادہ پیسے ہوں۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ ایسے امیر بھکاری ہمارے آس پاس دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کچھ ایسے ہی امیر بھکاریوں کے متعلق جانیں گے۔ پہلی کہانی لبنان کی ایک بھکارن فاطمہ عمنان کی ہے۔ یہ عورت لبنان کے شہر بیروت کی سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی۔ مئی 2018 میں اس عورت کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد پولیس کو بہت شوق لگا، کیونکہ فاطمہ کے پاس تقریباً $3,500 کیش موجود تھا، یعنی تقریباً 5 لاکھ روپے۔ لیکن پولیس کو اصل شوق تب لگا جب انہیں فاطمہ کے اکاؤنٹ میں تقریباً $1.1 ملین ملے۔ جی ہاں، تقریباً 15 کروڑ روپے۔ فاطمہ بیروت کی سڑکوں پہ بھیک مانگنے سے پہلے سول وار میں معذور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے بھیک مانگنے کو پیشے کے طور پہ اپنا لیا۔ فاطمہ کی کہانی سوشل میڈیا پہ کافی عرصے تک بہت مشہور رہی۔ فرینڈز، اگلی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ناقابل یقین ہے۔ یہ کہانی اروند کورے نامی ایک انتہائی مشہور آدمی کی ہے۔ اروند کورے امریکہ کا ایک مشہور کامیڈین اور ایکٹر رہ چکا ہے۔ اس کو پروفیسر اروند کورے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی نہ تو غریب ہے اور نہ ہی اسے پیسوں کی ضرورت ہے، بلکہ یہ امریکی شہر نیو یارک میں ایک $3.5 ملین کے عالی شان گھر میں رہتا ہے۔ لیکن یہ آدمی پچھلے کئی سالوں سے ہر دن نیو یارک سڑکوں پر بھیک مانگتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد اس نے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دیا، اور پھر یہ اس کا ایک شوق بن گیا۔ یہ بھیک میں ملنے والے پیسوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ کیوبا میں موجود غریب بچوں کے لیے ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سارا دن بھیک مانگ کر رات کو اپنے عالی شان گھر میں جا کر سو جاتا ہے۔ اگلی کہانی ہمارے ملک پاکستان سے ہے۔ یہ کہانی ایک شوکت بھکاری نامی آدمی کی ہے۔ اس نے اپنا نام ہی شوکت بھکاری رکھا ہوا ہے۔ اس کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ آج کل ملتان میں رہتا ہے اور سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہے۔ سوشل میڈیا کے مطابق اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، لیکن پھر کوئی نوکری نہ ملنے پر اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی، اور اس کا دعویٰ ہے کہ آج یہ پاکستان کے امیر ترین بھکاریوں میں سے ایک ہے۔ شوکت ملتان کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے۔ اس کے مطابق یہ بھیک میں $1 ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس طرح لوگ اس پر ترس کھا کر اس کو زیادہ پیسے دے دیتے ہیں۔ اس نے بھیک مانگنے کے نئے سے نئے طریقے بھی ایجاد کر رکھے ہیں۔ اس کے مطابق یہ روزانہ $1,000 حاصل کر لیتا ہے، یعنی مہینے کے $30,000 کما لیتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے مطابق ملتان میں بوہڑ گیٹ کی حبیب بینک کی برانچ میں اس کا اکاؤنٹ ہے، جس میں $12 لاکھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً $1 لاکھ کی اپنی انشورنس بھی کروائی ہوئی ہے۔ ہر مہینے اس انشورنس کی قسط بھی بھرتا ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ ملتان میں رہتے ہوں تو شاید آپ نے کبھی اس شخص کو پیسے دیے ہوں، مگر اس شخص کے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ سے بھی زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ سمبھاجی کالے یہ ایک انڈین بھکاری ہے، اور اس کی کہانی بھی انتہائی حیران کن ہے۔ یہ آدمی ممبئی کی سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایک دن میں 1,000 سے $1,500 تک کما لیتا ہے۔ ایسے بھیک مانگتے مانگتے اس نے انڈیا کے علاقے ویوار میں ایک فلیٹ خرید لیا ہے، اور سولار پور میں اس کی ایک زمین اور گھر موجود ہے۔ اس فقیر کے مطابق یہ ان پیسوں کو صحیح جگہ انویسٹ کرتا ہے، اور بھیک دینے والے لوگوں سے بھی کہیں زیادہ امیر ہو چکا ہے۔ سمبھاجی کالے کی کہانی بھی انٹرنیٹ پر کافی دیر تک مشہور رہی۔ آخر میں بات کرتے ہیں گیری تھامسن کی۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والا یہ بھکاری امریکی ریاست ٹیکساس کی سڑکوں پر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں چل نہیں سکتا، اور اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کافی مشکل سے کرتا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا اور دماغی طور پر بھی سٹیبل نہیں ہے، لیکن دوستو یہ سب جھوٹ تھا، اور اس کا یہ فراڈ کچھ عرصہ پہلے پکڑا گیا۔
2016 میں اس آدمی کو پولیس نے پکڑ لیا۔ ان کو اس پہ شک تھا کہ یہ معذور نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ شخص 3-4 سال سے سڑکوں پر معذور بن کے بھیک مانگتا تھا اور سال کے تقریباً $1,00,000 کما رہا تھا، یعنی وہ ایک کروڑ پتی تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے معذور بن کر امریکی حکومت سے کافی سارے بینیفٹس یعنی سہولیات لے رکھی تھیں جن پر اس کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ پکڑے جانے کے بعد اس فراڈ آدمی کی یہ کہانی میڈیا میں کافی مشہور ہو گئی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جتنی ہو سکے جیسے ممکن ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، کھانے کی کوئی چیز ہو، جو بھی ہو دوسروں کا خیال ضرور رکھیں کہ انسان کا دل انسان کو یہی سکھاتا ہے۔ مگر اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مانگنے والا واقعی ضرورت مند ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ہماری آج کی یہ حیران کن کہانیاں آپ کو کیسی لگیں بتانا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔